کروں, جہاں بھی جاؤں میں پیارے نبی کی نعت پڑھوں, میں اپنی ننھی زبان سے نبی کا ذکر کروں, جہاں بھی جاؤں میں پیارے نبی کی نعت پڑھوں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. یا نبی. کبھی بھی یہ نہ سمجھنا ہے صرف عادت ہے, نبی کا جشن منانا ایک عبادت ہے, جو اپنے دل کا وضو عشق محمد سے کرے, نبی کا ذکر تو اس کے لیے شہادت ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دلوں سے جشن نبی پاک میں شرکت میں کروں, جہاں بھی جاؤں میں پیارے نبی کی نعت پڑھوں, میں اپنی ننھی زبان سے نبی کا ذکر کروں, جہاں بھی جاؤں میں پیارے نبی کی نعت پڑھوں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. یا نبی. ہمیں سکھایا گیا ہے نبی کا ذکر کرو, نبی کا نام سنو تو درود پاک پڑھو, کہیں بھی جا کے رہو یا کسی بھی راہ پہ چلو, نبی کو یاد کرو اور نبی کی بات کرو. صلی اللہ علیہ وآلہ سے نسبت ہے, یہ اسی ذات کا فیضان ہے کہ مدرسہ کلیمیہ کمالیہ نے ایسے ایسے لالا حضرات کو عطا فرمائے ہیں. حضرت مولانا شفیع صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہاں سے ایک بچے نے ناظرہ کیا, آج وہ مصر جا کے درجہ عالمیت حاصل کر رہا ہے, مصر میں جا کر کے عالم کا کورس کر رہا ہے, درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس مدرسے نے ایک سے ایک لال پیدا کیا ہے, ایک سے ایک لال ہمیں عطا فرمایا ہے. اسٹیج پر بہت سارے حفاظ ایسے بیٹھے ہیں جو اسی مدرسے سے ناظرہ کر کے آپ کے بیچ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. میں زیادہ دیر آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا, وقت کی بڑی قلت ہے. اب بلا کسی تاخیر کے اس پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں آواز دوں گا عزیزہ محمد معین ولد وسیم منصوری کو. عزیزہ محمد معین ولد وسیم منصوری کو آواز دے رہا ہوں, مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ متقع و مصفہ فرمائیں. آئیے مہمان رسول کا استقبال ہو جائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. بیداری کے ساتھ, زندگی کے ساتھ بولیں, تھوڑا سا زندگی جیسا ماحول بنا لے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کے خاک جیا کرتے ہیں, اور یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو, اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. اور مہتاب فرانسی نے کہا کہ زندگی دین محمد پہ فدا کرتے ہیں, زندگی دین محمد پہ فدا کرتے ہیں. مصطفیٰ والے کو مر مر کے جیا کرتے ہیں, اور ہوں گے وہ اور جو ڈرتے ہیں تیرے خنجر سے. ہم تو خنجر سے ہی زخموں کو سیا کرتے ہیں, ہم تو خنجر سے ہی زخموں کو سیا کرتے ہیں. اور جب بھی آ جاتا ہے اسلام کی عظمت کا سوال, ہم جواب اینٹ کا پتھر سے دیا کرتے ہیں, ہم جواب اینٹ کا پتھر سے دیا کرتے ہیں. مہمان رسول کا استقبال ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, مدرسہ کلیمیہ کمالیہ. زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. جو حضرات کھڑے ہیں برائے کرم تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. ائمہ اکرام جو باہر کھڑے ہیں ان سے میری معتبرہ گزارش ہے برائے کرم اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں آپ کے وبرکاتہ. ساتھ رات شریف پڑھنے جا رہی ہوں. اس سے پہلے آپ آقا کی شان میں محبت کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وسلم. آقا کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا
سبحان اللہ سبحان اللہ کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے والے بھی مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا مولا لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اجالا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر رب العلا میں, اللہ اکبر رب العلا میں, ہر شے پہ لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. قیامت بھی جان پل پر, روزے قیامت بھی جان پل پر, دے گا سہارا نام بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرات اب میں آواز دیتا ہوں جن سے میری مراد عزیزم محمد سیفان ابن شوکت خان, سمیر ابن شبیر خان, سیفان ابن شوکت خان, سمیر ابن شبیر خان, یہ مائک پر تشریف لائیں اور مکالمہ پیش فرما کر سامعین کو محدود فرمائیں. بچوں سے گزارش ہے تیزی سے قدم اٹھا کر کے مائک کے قریب آ جائیں, تیزی سے قدم اٹھا کر کے مائک کے قریب آ جائیں. سیفان ابن شوکت خان, سمیر ابن شبیر خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ جی میرا نام محمد شیفان خان ولد شوکت خان ہے. آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ جی میرا نام محمد سمیر خان ولد شبیر خان ہے. آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. کیا آپ نے قرآن نازلہ مکمل کر لیا ہے؟ کیا آپ کا بھی نشرہ ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور میرے اساتذہ حضرات کی بھی محنت و شفقت کا نتیجہ ہے. الحمدللہ میں نے قرآن نازلہ مکمل کر لیا ہے. ماشاء اللہ. تو کیا آپ مجھے کچھ سنا سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت تلاوت کرتا ہوں, آپ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا
فأثرن به نقوا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بُعْثِرَ ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سبحان اللہ بھائی آپ نے اس سورت کی تلاوت کری، اس کا نام کیا ہے، کس پارے میں کس رکوع پر ہے؟ سورہ عادیات، یہ سورت تیسرے پارے کی 25ویں رکوع پر ہے. اس میں کتنی رکوع کتنی آیت ہے؟ یہاں سورہ مکی ہے مدنی؟ یہاں مکی ہے، اس میں ایک رکوع 11 آیت ہے. بھائی آپ نے اس سورت کی تلاوت کرتے وقت کچھ جگہ گھومنا کیا ہے، کیا مجھے بتا سکتے ہیں کب کب ہوتا ہے؟ قرآن مقدس عربی زبان میں ہے اور عربی گرامر یعنی تجوید کے حساب سے قرآن پڑھنے کے کچھ قواعد ہیں جن کے حساب سے اقفا، ادغام، اقلاب ہوتا ہے. اقفا کب کیا جاتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ارملون، وہ حروف ہلکی، حروف ارملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اقفا ہوگا، جیسے کہ انزل من قبلک وغیرہ. ادغام کب کیا جاتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، جیسے کہ میوال، من یقول وغیرہ. اقلاب کب کیا جاتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو اقلاب ہوگا، جیسے کہ من بعدی وغیرہ. تجوید کسے کہتے ہیں؟ ہر کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. تجوید کے خلاف پڑھنا کیسا ہے؟ تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں. لحن کی 2 قسمیں ہیں، پہلا لحن جلی، دوسرا لحن خفی. لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، جیسے حرف گھٹانا، بڑھانا، زبر زیر پیش کی غلطی کرنے، سین کے گا سواد پڑھنا وغیرہ، اور یہ حرام ہے. لحن خفی کسے کہتے ہیں؟ لحن خفی چھوٹی غلطیوں کو کہتے ہیں، جیسے لام اور را کو ان کی جگہ باریک پڑھنا، مد گننا وغیرہ کی غلطی کرنے، اور یہ مکروہ ہے. سبحان اللہ بھائی آج آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں میری اصلاح فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرات اب میں آواز دوں گا جس سے میری مراد ساحل والاخلاق خان، ساحل والاخلاق خان کو آواز دے رہا ہوں. وہ مائک پر تشریف لائیں اور بیان پیش فرما کر سامعین کو محدود فرمائیں. مائک سے کہ مائک لگا کے ارے آ جا جوتے میں مچھر لگا چل جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماں بہنوں، آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کروں. اس سے قبل آئیے آپ اور ہم سب مل کر سرور کونین سلطان دارین حضرت محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور محبت سے پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ
سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم کو موت نہ آ جائے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں نہ پڑو. اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت. میرے محترم بزرگوں اور دوستو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد یعنی اس بات کا دل اور زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا معنی صحیح معنی میں یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے یعنی تقوی اختیار کرے. تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے ہے. اس میں اللہ کی عظمت کا تصور بھی ہے اور وہ احساس بھی جو گناہوں سے باز رکھتا ہے نیز فرائض کی پابندی پر آمادہ کرتا ہے. اس کی پرورش اس احساس سے ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ہر عمل کو مسلسل دیکھ رہا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایمان والوں کو اپنی پوری زندگی تقوی کی روشنی میں گزارنی چاہیے تاکہ جب ان کی موت آئے تو ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہو. سامعین حضرات ایمان والوں سے اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے کہ وہ فردن نہیں بلکہ باہم مربوط ہو کر اس کمائن حیثیت سے اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام کر اقامت دین کے لیے کوشش و محنت کرے. یعنی قرآن مقدس اسلامی قانون کی کتاب ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کے احکام پر عمل کرو اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیراؤ. صرف زبان جامع خرچ سے کام نہ چلے گا بلکہ اسے عملی جامع پہنانا ہوگا. ہمارا قول اور فعل یکساں ہونا چاہیے اور یہی ایک ایمان والے کی شان ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارا اسلاف نے علم کے ساتھ عمل کر کے دکھایا. اس لیے تو ساری دنیا چاہے وہ کسی قوم کا ہو ان کے در پر ہاتھ پھیلائے نظر آتی ہے. وہ چاہے ہند کے راجا ہمارے خواجہ غریبوں کو نوازنے والے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہو یا شہنشاہ مالوا خواجہ کمال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا در ہو یا سرکار نجم الدین شاہ قلندر کی چوکھٹ. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں فنا کیا. اس لیے کسی نے کہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اور دل کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر کے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آخر میں متفق ہو تو بدل دو گے نظام عالم اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. میری قوم کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حالات کے قدموں پر قلندر نہیں گرتا ٹوٹا ہوا ستارہ زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات عزیزی ساحل والاخلاق خان کے بعد میں آواز دیتا ہوں جن سے میری مراد عزیزم مصطفیٰ ابن شکیل خان کو عزیزم مصطفیٰ ابن شکیل خان کو آواز دیتا ہوں شری نگر. مائک پر تشریف لا کر اپنے بیان سے ہم سامعین کو محدود فرمائیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ صدق اللہ العظیم. اپنی پیشانی کو
सजदे से महरूम ना रख इकबाल अपनी पेशानी को, सजदे से महरूम ना रख इकबाल, बड़ी कीमत चुकाई है इसकी हुसैन इब्न अली। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, मन तराका सलातल फजर फलैसा फी वजूहुन नूर। प्यारे आका ने फरमाया, नमाज फजर छोड़ने वाले के चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। नमाज फजर ना पढ़ना सूरज निकलने से पहले पहले यह किसी शख्स के खबीस होने की अलामत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह खबीस आदमी है, यह मुनाफिक आदमी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं इसकी लाश को आग लगा दूं। ये ऐसा गंदा इंसान है कि शैतान ने इसके कानों में पेशाब कर रखा है। तो मेरे नौजवान भाइयों, आप रात रात भर मोबाइल इस्तेमाल करते हो, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर बंधे रहते हो, कोई गल नहीं, लेकिन अल्लाह का वास्ता जहाँ जहाँ तक मेरा पैगाम जाए, मैं सबसे यही कहूँगा कि नमाज फजर से प्यार सीखो। उस वक्त रोया करो, फजर की 2 सुन्नतें पढ़ा करो। मालदार वो नहीं जो मुल्क का वजीर आजम है, मालदार वो नहीं जिसका करोड़ों का बैंक पहले से, मालदार तो वो है जो फजर नमाज से पहले 2 सुन्नतें अदा कर लेता है। दुनिया भर के खजाने भी ऐसे शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते जो फजर नमाज से पहले 2 सुन्नतें अदा कर लेता है। सलातल फजर या इबादिल्लाह, नमाज फजर से प्यार करो, इसमें सेहत है, इसमें हिफाजत है, इसमें कयामत के दिन का नूर है। यही आपकी जन्नत है, यही आपकी कामयाबी है। कायनात का बदनसीब इंसान है जो बिला वजह फजर की रोजाना नमाज जमात से अदा करता है, सूरज निकलने से पहले पहले नहीं पढ़ता। या अल्लाह हम सबकी यहाँ गफलतें दूर कर दे। जिन घरों में यहाँ गफलतें हैं उन्हें यहाँ गफलतें दूर करने की तौफीक दे। अगर आपकी वालिदा आपको उठाती है, वालिद आपको उठाते हैं, तो वालिदैन के कदमों को धोकर दिया करे कि वो आपको फजर नमाज के लिए उठाते हैं, वो आपको फजर के लिए उठाते हैं। उनसे जिद ना करो, उनसे नाराज ना हो और उनसे बदतमीजी से पेश ना आया करो। ऐसे दर्जनों घर है जिसमें वालिदैन नहीं है और खानदान में से कोई शख्स है जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, और वो भी घर है जिसमें वालिदैन नहीं है। अल्लाह हम सबको नमाज फजर की मोहब्बत व अकीदत अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आवाज दूंगा जिनसे मेरी मुराद अजीजम सुफियान इब्न इमरान खान, जुनैद इब्न इरफान नक्शबंदी, दोनों से गुजारिश है माइक पर तशरीफ लाकर अपना मुकालमा पेश फरमाएंगे। अजीजम मोहम्मद सुफियान इब्न इमरान खान, अजीजम जुनैद इब्न इरफान नक्शबंदी को आवाज़ देता हूँ, माइक पर तशरीफ लाकर अपना मुकालमा पेश फरमाकर सामाइन के दिलों को मुज़य्यन फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका इसमें शरीफ क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद इरफान नक्शबंदी। आपका इसमें तालीफ क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान वल्द इमरान खान है। आपके मिजाज शरीफ कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। भाई मैं आपसे कुछ दिन मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। जी भाई, विषय में इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। तख्ती में कुल्लू कितने होते हैं? तख्ती में कुल को 35 होते हैं। एक जबर एक जिर को ऊपर ताजीद कितने होते हैं? ऊपर ताजीद 29 होते हैं। एक जबर एक जिर एक पेश को क्या कहते हैं? एक जबर एक जेर एक पेश को इलाव या हरकत कहते हैं। 2 जबर 2 जेर 2 पेश को क्या कहते हैं? 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जी सर पर जजमो उसे क्या कहते हैं? जिस हाल पर जजमो तो खुलकर ताकीन कहते हैं। जी सर पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? जिस हाल पर तजदीद हो उसे खुलकर मुशद्दद कहते हैं। भाई आप मुझे कुरान पाक की कोई सूरत पढ़कर सुनाएं। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض رزقها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. سبحان اللہ بہت پیارا انداز میں تلاوت فرما رہے تھے. ایسا لگتا ہے ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے. دھیرے سے جی نہیں ابھی میں قرآن مقدس کا ابھی دوسرا والا پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ پورتا آپ کے مسائل بھی جانتے ہوں گے. جی ہاں ہمارے استاد کی مہربانی ہے کہ جب ہمارا پہلا والا جو ہوتا ہے تو اس سے پہلے طلاق کے مسائل مکمل کروا دیتے ہیں. اچھا بتائیے غسل میں فرض سنت کتنے ہیں اور کون کون سے؟ اس میں 3 فرض ہوتے ہیں. پہلا منہ بھر کے کلی کرنا. دوسرا ناک کے نلم سے تک کے پانی پہنچانا. تیسرا پورے بدن پہ ایک بار پانی بہانا. اس طرح بہانا کی بال برابر کی جگہ سوکھی نہ رہے. غسل میں 5 سنت ہوتی ہے. پہلی نیت کرنا. نیت نوائتو اب تسیلا نموزی سنتے فائل حدث دوسری دونوں ہاتھوں کو کرتے سمے دھونا. تیسری ناک گھٹی سے لے کر نیچے تک کا حصہ دھونا. چوتھی وضو کرنا. پانچویں پورے بدن پہ 3 بار پانی بہانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب لگے ہاتھ وضو کے فرائض بھی بتا دیجیے. جی ہاں وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں. پہلا چہرہ دھونا 1 کان کلو سے 1.5 کلو تک. پیشانی سے تولی تک. دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونے سے دھونا. تیسرا چوتھا حصہ کا مسح کرنا. مسح 2 طرح کے ہوتے ہیں. پہلا سنت مسح دوسرا فرض مسح. چوتھا دونوں بیلوں کو ڈھکنے سے دھونا. ہمارے کچھ دوست کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتے. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جی نہیں یہ طریقہ غلط ہے. ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر وقت دیکھ کر پیشاب کرنا چاہیے. ابھی وقت کم ہے ورنہ میں پیالے آقا کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا. وقت کی کیا بات ہے، میں ناجی میں جیسا ساز کر دیتا ہوں. ارے اجازت بول دو. جی ایک مرتبہ پیارے آقا کا غسل ایک قبرستان سے ہوا. پیارے آقا کے ساتھ ان کے ایک صحابی بھی تھے. پیارے آقا نے صحابی کو حکم دیا کہ 2 کھجور کی ڈالیاں لاؤ. اور پیارے آقا نے دونوں ڈالیاں دونوں قبروں پر رکھ دیا. صحابی نے کیا آقا یہ کیا مار گئے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا ان دونوں قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے. اور ان دونوں قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے. صحابی نے کیا ان دونوں قبروں والوں پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا ان دونوں قبروں والوں پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک ہوتا جو چگلی کرتا تھا. ان میں سے ایک ہوتا جو پیشاب کے چیتوں سے نہیں بچتا تھا. جب تک کہ یہ ڈالیاں ہلی رہے گی جب تک کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گی اور ان کی قبروں پر سے عذاب دور ہوگا. اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ جو لوگ پیشاب کے چیتوں میں نہیں بچتے ان کی قبروں پر عذاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی آج سے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے میری اصلاح فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آواز دوں گا عزیزم حسن ولد سرفراز خان کو. عزیزم محمد حسن ولد سرفراز خان مائک پر تشریف لا کر نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنا کر ہم سامعین کو محبوب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے نعت رسول پیش کروں اس سے قبل ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے.
अपने दामन शफाअत में छुपा रखना मेरे सरकार, मेरे सरकार, मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना। उनका हाजा तो हर चीज उन्हीं से मांगो, उनका हाजा तो हर चीज उन्हीं से मांगो। अपने दामन, अपने दामन, अपने दामन पे न एहसान बराए रखना। उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले। उनके आने की घड़ी है, वो है आने वाले। मेरे सरकार, मेरे सरकार, मेरे सरकार की महफिल को सजाए रखना। खाकों को खुर्शीद बनाने वाले, खाकों को खुर्शीद बनाने वाले। खाता हूँ मैं, खाता हूँ मैं, खाता हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे माना की निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। मैंने माना की निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। मैं अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार, मेरे सरकार, मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं बिना किसी ताखीर के गुजारिश करूंगा अजीजा मोहम्मद हसनैन इब्ने अफजल हुसैन को, मोहम्मद हसनैन इब्ने अफजल हुसैन आकर के बयान फरमाए और अपने बयान से सामईन के कुलूब को मुनफ्फर व मुजल्ला मुज़क्का व मुसफ़्फ़ा फरमाए। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलू लिन्नासि हुस्ना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खुतबा के बाद मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसके बारे में कुछ अर्ज करूँ उसके कब्ल एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सय्यदना सफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामाईन इकराम, कुव्वते गोयाई यानी बोलने की ताकत इंसान की वह खासियत है जो उसे हैवान शुदा कर देती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस कुव्वते गोयाई का मुजाहिरा प्रदर्शन करने के लिए गलत तरीके से अपनी पूरी कुव्वत लगा देते हैं। बात बे बात जो मुंह में आता है खेल चले जाते हैं। जाहिर है ऐसी हर बात बनी बनाई को भी ऐसी बिगाड़ देती है कि वह कभी सुधार ही नहीं पाते। किसी शायर ने इसी ख्याल की तर्जुमानी करते हुए इंग्लिश में एक मुअस्सर नज़्म
खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए, वर्ड्स नेवर डाई, अल्फाज कभी खत्म नहीं होते। A word can never be recalled, it remains forever sights. As long as there is memory, nobody is ever dead. No careless words unspoken can bring gift to heart. Then 10 times in memory, these words can never depart. To make words at a happier place, each day with him the power of each used just by thing. We say each day place to be, better place to be. इस नज्म का तर्जुमा यह है कि कहे हुए एक लफ्ज को भी वापस नहीं लिया जा सकता। जो बात कह दी जाती है वो हमेशा कायम रहती है। जब तक हमारी कुव्वत याददाश्त बाकी रहती है, जब तक हमारी बात खत्म नहीं होती। जो अल्फाज एक बार लापरवाही से बोल दिए जाते हैं वह दिल से साबित होते, वो अल्फाज दिलो दिमाग से भी नहीं निकल पाते। रोजाना इस दुनिया में ज्यादातर दुखी सुखी बनाना हमारे इख्तियार में है। गोया मच्छी या बुरी बात हमारे इजाफे में कर सकते, क्योंकि अल्फाज हमेशा जिंदा रहते हैं। इसलिए यहाँ तुम और मुझे यानी हम सभी पर मुनासिब न रहे कि हम रोजाना जो कुछ कहते हैं उससे यहाँ दुनिया हमारे लिए एक अच्छी जगह बन जाए। वो अल्फाज दिगर हमें हर बार मौसर ढंग और बेहतर तरीके से कहने की आदत डालना चाहिए। इस नज्म का तर्जुमा पूरा हुआ। अगर यही बात इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो हमारी यहाँ खुशी कलामी और शरीफ की जुबान की तालीम से कुरान और हदीस की किताब में और नारे तकबीर। आप हजरत खड़े होकर इस्तकबाल कर लें। देखिए हमारे सामने अताए ख्वाजा नमूना इस्लाफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत इमाम कादिरुल कलाम हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद अनवार अहमद साहिब बिला कादरी मद्ददिल्लाहुल अली बन नूरानी मोहतमी अंजामियतुल गौसिया गरीब नवाज खजराना इंदौर से तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत से गुजारिश है आप हजरत के रूए ज़ेबा की ज़ियारत फरमाते रहें और सवाब के मुस्तहिक़ बनें। हमारे स्टेज पर इतने उलमाए किराम है कि कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि कई कॉन्फ्रेंस के लिए काफी हैं। आप हजरात उलमा के चेहरे को अदब से देखते रहें, क्योंकि उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है। अब ये आगे जगह जो खाली पड़ी है इस जगह को आप हजरात पूर्ण फरमा ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप हजरात से गुजारिश है जो जगह खाली हो गई है उसको पूर्ण करके बैठे, जो जगह खाली है उसको पूर्ण कर लें। उलमाए किराम के चेहरे को देखते रहें, क्योंकि उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है। माशाअल्लाह तशरीफ रखें। आपके आगे जो जगह खाली हो गई है उस खाली जगह को पूर्ण फरमा लें, बड़ी नवाजिश होगी। अपने आगे की जगह को पूर्ण फरमा लें। और जो भाई मेरे अभी भी खड़े हैं उनसे गुजारिश है अगर आप कसम खा करके आए हैं तो उस कसम को तोड़ दें और बराहे करम आप महफिल में तशरीफ लाने की इजाजत फरमाएं। महफिल में तशरीफ लाने की इजाजत फरमाएं। जगह काफी खाली हो चुकी है, इसलिए आप हजरात महफिल में तशरीफ ले आए। आप खड़े न रहें, बस 2 से 3 बच्चे और बचे हैं। इनके बाद हमारे बीच जो आज के मुक़र्रिर खुसूसी हैं बिला किसी ताखीर के आपके हवाले कर देंगे और आपको हजरत के खिताब नायाब से हमें और आपको सबको मुस्तफीद होना है। इसलिए आप हजरात से बड़े अदब से गुजारिश है कि आप जलसागाह में तशरीफ रखें। इस नज्म का तर्जुमा पूरा हुआ। अगर यही बात इस्लामी नुक्ता नजर से देखे तो हमारी यह खुशी कलामी और शरीरी जुबानी की तालीम से कुरान और हदीस की किताब में और आप बेर नजर आते हैं। चुनांचे कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करो। इसी तरह हदीस शरीफ में भी नरमी, खुशी, अखलाकी और बातचीत करने और नेक किस्म का सदका अता फरमाता है। एक मर्तबा का वाक़या है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, क्या जो हम बोलते हैं उसकी वजह से आखिरत में क्या हमारी पकड़ होगी? आका ने इरशाद फरमाया ज्यादातर लोग जहन्नम में अपनी जबान की लग्जिशों और गुनाहों की वजह से ही जाएंगे। मोहतरम सामईन, जबान की हिफाजत बेहद जरूरी है, लेकिन अफसोस आज इस मामले में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। बदकलामी, गाली गलौज, गिबत वगैरह जैसे गुनाह के गलत इस्तेमाल से आम होते जा रहे। आम लोग तो आम है, इन लानतों में पढ़े लिखे दीनदार लोग भी गिरफ्तार है। कौमों मिल्लत के इस्लाह जिम्मेदार हजरात, अगर आप अपने आप को इन खराबियों से महफूज रखकर अपने अपने इलाकों में इन बुराई को मिटाने की कोशिश करें तो माशरा बहुत सारे फितरों से निकल पाने में कामयाब हो सकता है। अल्लाह ताला हमें ज़बान के सही इस्तेमाल की तौफीक दे, उसे गलत व भयानक अंजाम से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, ये मोहम्मद हसनैन के बाद
اب میں آواز دوں گا جن سے میری مراد عزیز محمد عمر ابن نعیم خان کو کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کے قلوب کو منفر و مجلہ مدکہ و مصفہ فرمائے. عزیز محمد عمر ابن نعیم خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خطبہ کے بعد میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے آپ اور ہم مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار، بے قصوں کے قص، بے بسوں کے بس، گرتوں کو اٹھانے والے آقا، روتوں کو ہنسانے والے آقا، حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وآله وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کی زندگی فائدے مند اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے. پڑھا لکھا، دیندار، سمجھدار آدمی اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. آج ہر انسان نے کامیابی کا اپنا اپنا معیار بنا لیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے بچے پڑھ لکھ جائیں، بیاہ شادی کر دوں، اپنی جگہ سیٹ ہو جاؤ تو میری زندگی کامیاب ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے بچے کی شادی بیاہ کر دوں، مکان میرا بن گیا ہے، اب میری زندگی کامیاب ہے. تو کیا حقیقت میں ان کی زندگی کامیاب ہے؟ تو قرآن میرا فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اے محبوب، مجھے قسم ہے اپنے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. وہ اپنے طور پر دعویٰ تو کر لیتا ہے جیسے ہم نے تو چناؤ کے وقت دعویٰ کر لیتا ہے کہ وہ اچھا ہمارا ہی ہے، جیت ہماری ہی ہے. تو لوگ اپنے اپنے طور پر کامیابی کے معیار قائم کر لیے ہیں. تو رب فرماتا ہے اے محبوب، مجھے قسم ہے آپ کے شہر کی، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اور یہ جو وقت ضائع کر رہا ہے یعنی گزار رہا ہے، اس کا خسارہ نقصان گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے. عمر کا کتنا حصہ لوگوں نے یوں ہی ضائع کر دیا ہے اتنی بہترین امت سے، لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت برباد ہو گیا ہے. دوڑ دھوپ رزق حلال کے لیے تو بڑی بات ہے، مگر ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، بیزا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وقت ضائع کر دیتے ہیں. اچھا جیتا کوئی نہیں، ہر شیر کا سوا شیر ہی مل جاتا ہے اور یہی کرتے کرتے بندہ قبر میں چلے جاتا ہے. پھر بھی لوگوں نے وہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم کامیاب ہیں، لیکن قرآن کی نظروں میں کون کامیاب ہے؟ تو رب فرماتا ہے وہ بندہ جس سے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں. پہلی الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. دوسری وعملوا الصالحات، وہ بہترین عمل کیے. تیسری چیز وتواصوا بالحق، وہ نیک کام کرنے کی نصیحت بھی کی. اور جب نصیحت کرے گا تو ظاہر ہے جو بڑے لوگ ہیں انہیں تکلیف ہوگی تو مصیبت بھی آئے گی. پھر ایک بات کہنی ہے، نیک کام کرنے کی نصیحت کرنا ہے تو کیا کریں؟ وتواصوا بالصبر، پھر صبر بھی کریں. ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یقین، بھروسہ. تو پہلے ایمان مضبوط کریں. ایک مرتبہ حضرت علی شدید بیمار ہو گئے. ایک صحابی ملنے میں ان کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے آپ تو شدید بیمار ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ صحت دے. تو حضرت علی نے فرمایا تو فکر نہ کر، یہ بیماری میرا کچھ نہ بگاڑ سکتی. صحابی نے عرض کیا ایسا کیوں؟ تو حضور نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا مجھے میرے نبی نے فرمایا تھا اے علی دنیا سے اس وقت جاؤ گے
जब दाढ़ी खून में रंगीन हो जाएगी, यानी मैं शहीद कह जाऊंगा, ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये यकीन, ये भरोसा तो पहले ईमान मजबूत कर। नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है, तो इसका मतलब जब नमाज का वक्त आए सब काम छोड़ दे, दुकान छोड़ दे, क्योंकि रोजी तो अल्लाह ने देनी है ना, बंदे ने तो नहीं। फिर वह अमल सालिहात, बेहतरीन अमल किए जाए, नेक अमल किए जाए, वक्त जाया न किया जाए, हर वक्त कोई ना कोई काम करता रहे। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, नेकी को कभी हकीर ना समझना, छोटी ना समझना। फरमाया, भाई को मुस्कुरा के मिलेगा भी तो अल्लाह तुझे उसमें सदके का सवाब अता फरमा देगा। अल्लाह माशाअल्लाह। जो भी खैर का काम मैसर आए कर लो, वक्त जाया ना करो, हर वक्त निके कमाने की कोशिश की जाए। वतवासो बिल हक, अगर तुम कुछ गलत होता देखो तो उसे हाथ से रोको, और अगर यह नहीं कर सकते तो उसे जबान से रोको, और अगर यह भी नहीं कर सकते तो उसे दिल से बुरा जानो। यह हमारे ईमान के कमजोर होने की अलामत है। आज हमारा हाल यह है कि हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते, जिससे जो जाने हमें क्या करना, अपना कमाओ अपना खाओ। याद रखो, अगर पड़ोस में आग लगी है ना तो तुम्हारे घर तक भी आ सकती है, इसलिए वक्त पर उस बुराई को ही रोक दो। और जब हक कहोगे ना तो परेशानी भी आएगी, तकलीफ भी आएगी, मुसीबत भी आएगी, लोग दुश्मन भी होंगे। इमाम हुसैन अली मकाम ने क्या किया? यजीद से कोई जानी दुश्मनी थी, कोई मालो दौलत का लगा था, सिर्फ हक बात कही थी कि वो फांसी के, वो फांसी की बेद नहीं। फिर वहाँ करबला का मंदिर सबको मालूम हुआ, तो हक का साथ दो। हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम हुसैन के सीरत निकाले। वो तवाज़ो भी है, तो तवाज़ो भी सब्र की तफसीर देखना है तो इमाम हुसैन अली मकाम की जिंदगी के सामने रखे, हक के लिए इतनी मजबूती से खड़े हैं, पूरी दुनिया में आपकी मिसाल नहीं। फिर हक कहा तो परेशानियां कितनी, अब परेशानियों पर सब्र, वो तवाज़ो भी सब्र, सब्र भी इतना कि कोई मिसाल नहीं। रस्ते नशा की नूरानी महफिल में आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में इन बातों को उतार लें, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।